یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے رہیں گے۔ ہماری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم لوقا کی انجیل باب 1 پہ غور کرے تھے اور ہم باب 1 کے پہلے 29 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 30 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 30 سے آیت 33 تک۔ لکھا ہوا ہے، فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات جو ہے ایک معمولی زبان میں بولی گئی ہے، اور یہ بات کو نہیں سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ مسیح کنواری مریم کے ذریعے سے پیدا ہوئے، تو ان لوگاں یہ بھی انکار کریں گے کہ مسیح اپنے باپ داؤد کے تخت پہ بیٹھیں گے۔ تو یہاں حضرت لوقا اپنی انجیل میں جو بھی بتائے ہیں وہ سچ ہے۔ کنواری کا حاملہ ہونا سچی بات ہے، اور مسیح اپنے باپ داؤد کے تخت پہ بیٹھنا بھی سچی بات ہے۔ مسیح واقعی میں یعقوب کے گھرانے پہ ابد تک بادشاہی کریں گے، اور ان کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا، جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مریم پہلے انسان تھے جو کنواری کے حاملہ ہونے کے بارے میں سوال اٹھائے۔ انہوں فرشتے کو بولنے کو لگے، یہ کیوں کر ہوگا۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم احبار کے کتاب میں دیکھیں گے تو وہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بچہ جنتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیوں ناپاک ہو جاتی؟ کیونکہ انہیں ایک گنہگار کو یہ دنیا میں پیدا کری ہے۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مریم کو یہ نہیں بولا گیا ہے کہ انہوں یہ دنیا میں ایک گنہگار کو پیدا کریں گے۔ مریم کو یہ بولا گیا ہے کہ انہوں پاکیزہ کو پیدا کریں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب میاں اور بیوی جسمانی صحبت کرتے ہیں تو ایک گنہگار کو یہ دنیا میں لاتے ہیں، مگر کیونکہ خدا یسوع مسیح کو ایک کنواری کے ذریعے سے یہ دنیا میں لا رہا تھا، تو خدا ایک پاک چیز یہ دنیا میں لا رہا تھا۔ زبور کی کتاب باب 51 اور آیت 5 میں حضرت داؤد بولتے ہیں، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ مگر میرے دوست، مریم کا بیٹا بالکل الگ رہے گا۔ مریم ایک کنواری ہوتے ہوئے ان کو پیدا کریں گے۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ فرشتہ مریم کو یہ بولنے کو لگا کہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی کو خدا کا بیٹا کہلائیں گا، کئی کو بولے تو مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ اب ہم آیت 36 اور 37 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثر نہ ہوگا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا 2 ناممکن کاموں کو کر کے بتایا۔ انسانی خیالات سے ایک بوڑھی بچہ پیدا کرنا ناممکن کی بات ہے، اور دوسری بات یہ
کہ انسانی خیالت سے ایک کنواری بچہ پیدا کرنا ناممکن کی بات ہے، مگر یہ دو واقعوں کے ذریعے سے خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ انہیں ناممکن کو ممکن میں بدل دے سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ بات لاتے ہیں، سمجھو کہ خدا آپ کے زندگی میں یہ کام کر سکیں گا یا نہیں، تو میری التجا یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں سے یہ بات نکال دیو۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت 38 پڑھیں گے۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ پھر فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ مریم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرے۔ بڑی مشکل کی بات تھی ایک کنواری کو حاملہ ہونا۔ کئی کو بولے تو سماج کا اور رشتہ داروں کا ڈر پیدا ہو سکتا تھا۔ مریم اپنے منگیتر یوسف کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے کہ یوسف ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ سارے باتیں مریم کے دل و دماغ میں آ سکتے تھے، مگر مریم یہ سارے باتوں کے بارے میں نہیں سوچے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالے کرے۔ اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا ہماری زندگی کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ اب ہم آیت 39 سے 41 پڑھیں گے۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر خدا کی موجودگی ہمارے گھر کے اندر رہیں گی تو ہم خدا کے روح میں معمور ہو جائیں گے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ جیسا مریم الیشبا کے گھر میں داخل ہوئے اور مریم کا سلام سنے تو خدا کی روح میں بھر گئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مریم کے پیٹ میں مسیح تھے، اور مریم کا الیشبا کے گھر میں داخل ہونا کیا تھا کہ مسیح کی موجودگی داخل ہوئے ویسا تھا۔ خدا کی موجودگی اتنا زیادہ تھی کہ الیشبا کے پیٹ میں جو بچہ تھا اچھل پڑا۔ آیت 42 میں لکھا ہوا ہے، اور بلند آواز سے پکار کے بولی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ الیشبا بلند آواز سے پکارے۔ یہاں جو ہے ہم ایک بات ضرور غور کرنا کہ کس وقت الیشبا بلند آواز سے پکارے۔ الیشبا بلند آواز سے اس وقت پکارے جب انہوں روح القدس سے بھر گئے۔ جب ایک انسان پاک روح میں بھر جاتا ہے تو اس کے بعد پاک روح وہ انسان کا استعمال کرتی ہے۔ الیشبا سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ انہوں بلند آواز سے پکاریں گے، مگر خدا کی روح ان کو اپنے قابو میں کر لی۔ وہ آواز جو الیشبا کے منہ سے نکلی وہ روح کے طاقت سے تھی، اور جو لفظ الیشبا استعمال کرے وہ ان کے خود کے نہیں تھے بلکہ پاک روح کے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ الیشبا مریم سے کیا بولتے ہیں۔ آیت 43 سے 45 تک پڑھیں گے۔ اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائے، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ پیارے بھائی اور بہن، الیشبا کو پتہ چل گیا کہ مریم کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ یسوع مسیح ہے۔ خدا کی موجودگی اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ الیشبا کے پیٹ میں جو بچہ تھا خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ میرے بھائی، اگر ایک انسان وہ گھر میں داخل ہوتا تو الیشبا نہ تو بلند آواز سے کچھ بولتے، نہ ان کے پیٹ میں کا بچہ اچھلتا تھا۔ اگر مریم بھی داخل ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا، کئی کو بولے تو
مسیح مریم کے پیٹ میں تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے بھی خدا کے موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم کتنا آسانی کے ساتھ بچوں کو نظر انداز کر دیتے، یہ بات سے کہ بچے خدا کو کیا جان سکتے، وہ تو ابھی چھوٹے ہیں۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو بچہ الیشبا کے پیٹ میں تھا کتنا بڑا تھا؟ انہیں تو دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، وہ بچہ تو پیٹ میں تھا، مگر یہ بچہ خدا کے موجودگی کو محسوس کرا۔ ہم کبھی بھی بچوں کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے کہ بچہ خدا کے بارے میں کیا جان سکتا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بچوں کے دل میں بھی کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو الیشبا کے بارے میں بہت کم بتایا گیا ہے۔ اگر ہم الیشبا کے زندگی میں غور کریں گے تو ان کا ایمان ان کے میاں سے بھی بڑھ کے تھا۔ زکریا فرشتے کے باتوں پہ جو خدا کی طرف سے تھے، نہ یقین کرنے کی وجہ سے ان کو مکہ بنا دیا گیا، مگر الیشبا کی زندگی میں ایسا کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں خدا کے باتوں کا یقین کرے۔ انہوں یا مریم کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ مریم ایک جوان لڑکی ہے، مگر الیشبا بوڑھے ہیں۔ الیشبا خدا کے ساتھ ساتھ کئی سالہ چلے اور مرے دم تک چلتے رہے، اور انہوں مریم کو وہ سارے باتیں ظاہر کرے جو ان پہ ظاہر ہوئے۔ مریم کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا ضروری تھا، اور الیشبا مریم کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے۔ آیت 46 سے 48 میں لکھا ہوا ہے، پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنے بندی کی پستالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ مریم اپنے گانے میں بتاتے ہیں کہ ان کے زندگی میں ایک منجی کی ضرورت تھی، اور انہوں مسیح میں شادمان ہوئے۔ پیارے بھائی اور بہن، کئی لوگ یہ دنیا میں ہیں جو مریم کو خدا مانتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مریم ایک ایسے عورت تھے جن کو خدا چنا اور ان کو مبارک کا لقب دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو خدا بنائیں اور ان کے آگے جھکیں۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ آپ کو مریم کے آگے جھکنا نہیں ہے اور ان کی عبادت کرنا نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو انہوں ہمارے ویسے ایک معمولی انسان تھے۔ ہم صرف خدا کے آگے جھکنا ہے اور صرف خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ مریم کا گانا ہم کو کیا بتاتا ہے۔ آیت 49 سے آیت 55 پڑھیں گے۔ کیونکہ اس خادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تین بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پستالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ پیارے بھائی بہن، مریم یہاں اپنے گانے میں بتاتے ہیں کہ خدا نے اپنے بازو سے زور دکھایا۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب دیکھیں گے تو باب 53 اور آیت 1 میں یسایہ نبی بولتے ہیں، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ تو یہاں یسایہ نبی بھی خدا کے بازو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں خدا کے برا کو ظاہر کرتے ہیں جو دنیا کا گناہ اٹھا لے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو یسوع مسیح کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے لیے نجات کا راستہ نکالا، وہ ہے خدا کا بازو، یعنی کہ یسوع مسیح، جس کو خدا 2000 سال پہلے ایک انسان بنا کے یہ دنیا میں بھیج دیا، اور ان کے صلیبی موت کے ذریعے سے
ہر ایک انسان کے لیے نجات کا راستہ نکالا۔ آیت 56 میں لکھا ہوا ہے، اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ یہ ہوگا اب یہ باپ کے باقی کا جو حصہ ہے ہم کو یوحنا بپتسمہ کے پیدائش کے بارے میں اور زکریا کے گانے کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم آیت 57 سے 60 پڑھیں گے۔ اور الیشبا کے جننے کا وقت آ پہنچا اور وہ بیٹا جنی، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ جو بچے کو دیکھنے کے لیے آئے، بچے کا نام زکریا رکھنا چاہتے تھے، مگر الیشبا یہ نام رکھنے سے منع کر دیے اور بتانے لگے کہ بچے کا نام یوحنا ہونا چاہیے۔ آیت 61 سے 64 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تختی منگا کے یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا۔ پیارے بھائی بہن، وہ دنوں میں ایسا تھا کہ گھرانے کے بڑے کا نام زیادہ تر پیدا ہوئے سو بچے کو دیا جاتا تھا۔ جب بچے کے نام رکھنے کا وقت آیا تو رشتہ داراں یہ سمجھے کہ بچے کا نام زکریا رکھیں گے۔ کئی کو بولے تو بچے کے باپ کا نام زکریا تھا، مگر الیشبا وہ بچے کا نام یوحنا رکھنا چاہتے تھے۔ جب رشتہ داراں الیشبا کے منہ سے یہ سنے تو زکریا کے طرف پلٹے۔ ان لوگ زکریا کی رائے لینا چاہتے تھے، مگر کیونکہ زکریا بات نہیں کر سکتے تھے تو ان کی زبان خدا کی طرف سے بند کی گئی تھی، تو انہوں ایک تختی پہ لکھ کے بتائے کہ بچے کا نام یوحنا رہنا۔ یہ نام خدا کی طرف سے دیا گیا تھا، اور زکریا وہ نام رکھنا چاہتے تھے جو نام ان کو خدا کی طرف سے ملا۔ اگر ہم غور کریں گے تو نام رکھائی بھی ہم اپنے پسند سے رکھنا چاہتے ہیں، مگر کیا ہم اس معاملے میں خدا کی رائے کبھی لیے ہیں کیا؟ کیا ہم کبھی یہ جانے ہیں کیا کہ خدا ہمارے بچے کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ میری التجا وہ سارے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو عنقریب بچہ جننے جا رہے ہیں کہ آپ اس میں بھی خدا کی مرضی لو، دعا کرو اور کلام پڑھو، اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا آپ کو بتائیں گا کہ لڑکا ہوا تو کیا نام رکھنا اور لڑکی ہوئی تو کیا نام رکھنا۔ یہ رشتہ داروں کی خواہش یہ تھی کہ بچے کا نام زکریا رکھنا، مگر زکریا اور الیشبا خدا کی مرضی کے مطابق اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے تھے اور رکھے بھی۔ تو جب زکریا تختی پہ بچے کا نام لکھے تو اس وقت ان کی زبان کھل گئی اور انہوں خدا کی حمد کرنے لگے، حالانکہ ان کو خدا پہ اتنا ایمان نہیں تھا، مگر جب ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں خدا کی حمد کرنے لگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، زکریا جو اپنے کمزور ایمان ظاہر کرے وہ ایمان ہمارے میں بھی ہے۔ زکریا کے ویسا ہمارے میں بھی ایمان میں کمی ہے۔ جب خدا ہمارے دعا کو سنتا ہے اور ہمارے دعا کا جواب دیتا ہے تو ہم اٹھ کے خدا کی حمد کرنا شروع کرتے ہیں۔ بعضی وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا ہم جیسے کمزور انسانوں کے دعا کو سننے کے لیے زبان دیتا تاکہ ہم اس کی حمد کرے۔ ویسا اگر ہم دیکھیں گے تو جس کے ایمان میں کمی ہے انہیں خدا کی حمد و ثنا زیادہ کرتا ہے، مگر وہ خدا پرست جس کا ایمان مضبوط ہے ہر لحاظ سے خدا کی حمد و ثنا کرتا، مگر اتنا نہیں جتنا کہ ایک کمزور ایمان والا کرتا ہے۔ آیت 65 سے
69 میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا، تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے؟ کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا، اور نبوت کی راز سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اس سے چھٹکارا دیا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سنگ نکالا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات تھی کہ یوحنا دوسرے بچوں سے بالکل الگ رہیں گے۔ یوحنا پیدا ہونے کے بعد زکریا جو 9 مہینے سے مکے تھے، یعنی کہ بول نہیں سکتے تھے، بولنے کو لگے، بلکہ گانے بھی لگے۔ اگر ہم لوقا کی انجیل میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوقا کی انجیل میں 3 لوگاں گائے۔ پہلا گانا ایلیشپا گائے، دوسرا گانا مریم گائے، اور تیسرا گانا زکریا گائے۔ زکریا کا گانا نبوت کا گانا تھا، حالانکہ زکریا داؤد کے لخیر سے نہیں تھے، مگر یہ ضرور پہچانے کہ ان کے بیٹے یوحنا مسیح کے آنے کا اعلان کریں گے۔ خدا یوحنا کو مقرر کرا یسوع مسیح کے آنے کے اعلان کرنے کے لیے۔ آیت 70 سے 75 میں لکھا ہوا ہے، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور رازبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا یہ وعدے ابراہیم سے کرا تھا، اور مریم، ایلیشبا اور زکریا یہ یقین کرے کہ خدا جو وعدے ابراہیم سے کرا وہ وعدوں کو پوری بھی کریں گا۔ آیت 76 سے 80 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے، جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب عالمی بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کے راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یوحنا جو ہیں ایک نبی تھے، خدا ان کو نبی بنایا، ان کو خدا کے راہوں تیار کرنے کے لیے خدا کے آگے آگے چلنا تھا۔ یوحنا جانتے تھے کہ یسوع مسیح ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے دوسرے لوگوں سے بالکل الگ تھے۔ انہوں خدا کے طرف سے چنے گئے تھے لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو گناہ سے چھڑانے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، آج خدا آپ کو اور میرے کو چنا ہے یسوع مسیح کی خوشخبری وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ لوگوں تک یسوع مسیح کی خوشخبری کو پہنچا رہے ہیں کیا؟ کیا آپ یہ اچھا کام جو خداوند کی طرف سے ملا ہے کر رہے ہیں کیا؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں سارے وہ لوگوں کو بتائیں جو گمراہ ہیں، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔